آج کل کورونا وائرس کی وبا عام ہو چکی ہے، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارکہ ہماری طرف لے کر آئے ہیں، اس میں ہر حال سے متعلقہ ایک حکم ہوتا ہے، ایک امر ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے حال کا امر۔ تو حال کے امر کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہی اسلام کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ حالات کے تبدیل ہونے سے احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر میں موجود ہے تو اس کے احکامات اور ہیں، ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے تو نماز کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، روزے کے احکامات بھی بدل جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ تو اب آج کل ہم گھر میں ہیں تو گھر میں کرنے والے 3 اہم کام ہیں۔ سب سے پہلا کرنے والا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کام کریں۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس بات کی فکر میں ہیں کہ اب تو ہمارے گھر میں صبح کے ٹائم میں ٹی وی آن ہوتا ہے اور رات گئے تک چلتا رہتا ہے، بچے ٹیب لے کر بیٹھے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی چونکہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے، نہ اسکول کا ہوم ورک ہے، نہ اور کوئی جو ہے ایکٹیویٹی رہی ہے۔ تو اب میاں صاحب بھی گھر میں ہیں، بیگم صاحبہ بھی گھر میں ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں، تو ہمارا اسلامی رہنمائی کیا ہے کہ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ صبح کو اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے ناشتہ ہوگا، نماز کا وقت صبح کے ٹائم میں یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ناشتہ ہوگا، ناشتے کے بعد اور کیا کیا کام کیے جائیں گے۔ تو اس کا پورا ٹائم ٹیبل بنا لیں، جس میں کھیل بھی ہو، جس کے اندر عبادات کا وقت بھی مقرر ہو، جس میں دوپہر کو آرام کا وقت بھی مقرر ہو، بچوں کے موبائل اور ٹیب کا وقت بھی مقرر ہو۔ ساری چیزوں کو ایک متوازن اور اعتدال کے ساتھ ہم ایک فریم ورک بنا لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، کام سوچیں، ان کام کو کرنے کے اوقات متعین کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی بہترین ہو جائے گی، مینج ہو جائے گی۔ پہلا کام ٹائم ٹیبل بنانا، جس میں ساری چیزوں کو وقت دینا۔ دوسرا کام کرنے والا اہم ترین وہ یہ ہے، عام حالات میں ہمیں اپنی اولاد کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ہم اولاد کو یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اولاد کی طبیعت کیا ہے۔ آپ خود بھی بال بچے دار ہیں، آپ کا کمانے کے لیے صبح کو جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک دن کی ہفتے میں چھٹی ہوتی بھی ہے تو آپ کتنا ٹائم بچوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنی اولاد کے قریب آنے کا، اولاد کو سمجھنے کا۔ اب آپ کے اگر 2 بیٹے ہیں یا 3 آپ کی اولاد ہے یا 4 اولاد ہے آپ کی، تو آپ غور کر کے دیکھیں، ہر بچے کی طبیعت مختلف ہے، ہر بچے کی عادات مختلف ہیں، اس کی ترجیحات مختلف ہیں، اس کی دلچسپی کے کام مختلف ہیں۔ آپ بچوں کو سنیں، بچوں سے بات کریں، آپ اپنے موبائل کو بند کر دیں، ایک ٹائم رکھیں، 2 گھنٹے اکٹھے بیٹھیں گے، ہم کیرم کھیلیں گے، ہم کوئی اور گیم کھیلیں گے، اور آپ بچوں کی نفسیات، اپنی اولاد کی نفسیات کو سمجھیں، ان کی وہ باتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی، یہ وقت ہے کہ ان کی سنیں۔ جو آپ نے ان سے کبھی کوئی باتیں نہیں کہیں، تربیت کے حوالے سے، اپنے بچپن کے واقعات، اپنے جب آپ پڑھ کر جب کام کے لیے گئے تو اس میں کیا مشکلات آئیں، آپ نے اپنی زندگی کا سفر کیسے طے کیا، یہ ساری باتیں دلچسپی کے ساتھ کہانی بنا کر ان کو سنائیں، پھر آپ ان کی دلچسپی دیکھیں، یہ آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آپ اپنی اہلیہ کو ٹائم دیں۔ اہلیہ کو ٹائم دینے کے لیے انتہائی کم وقت ملا، ان سے کہیں وہ بھی اپنے ٹیب کو، اپنے موبائل کو، اپنے ٹی وی کو بند کر دیں، آپ بھی بند کریں۔ اور یہ زندگی میں ایک موقع ملا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں یاد نہیں پڑتا، اور آئندہ بھی شاید ایسا کبھی کوئی موقع نہ آئے، اللہ ہم سب کی حفاظت ہی فرمائے، لیکن یہ موقع ہے، اس موقع سے زندگی میں فائدہ اٹھا لیں۔ تیسری بات، اپنے والدین کو ٹائم دیں، یعنی اپنے ارد گرد رہنے اور بسنے والے لوگ ایک ہی گھر میں، جن کو ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ٹائم نہیں دے پاتے،
آج یہ موقع ہے ہم ان کو ٹائم دینا شروع کریں, ان کی سنیں, ان کو اپنی بتائیں اور سنائیں. یہ دوسرا کام ہے کرنے والا. پہلا کام ٹائم ٹیبل بنانا, اس کے اندر ساری چیزوں کو فکس کرنا اور فٹ کرنا. دوسرا اپنے ہی ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے افراد, ان میں سے ایک ایک کو ٹائم دینا. اور تیسرا کام کرنے والا بڑا اہم یہ ہے, کیونکہ چھٹیاں لمبی ہیں, اپنے گھر کو ٹائم دیں. کبھی ہم نے توجہ نہیں دی کہ کلاک کہاں پہ لگنی چاہیے, بیڈ کی صحیح سیٹنگ کیا ہونی چاہیے, صوفہ ہمارا کہاں ہونا چاہیے. گھر والوں سے مشورہ کر کے اپنے گھر کی سیٹنگ کو تبدیل کریں. اپنے جو ہے اپنے وال پکچرز لگا لیں, ان کی جگہوں کو تبدیل کریں. یہ اتنی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی کہ جن سے آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا, گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے. ذہنی پریشانی, آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ, اور یہ بورنگ جس کو ہم کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں, ان سب سے آپ نکل جائیں گے. بلکہ دن ختم ہو جایا کرے گا, آپ کے گھر کے کام ختم نہیں ہوا کریں گے. یہ 3 کام آج سے اپنے گھر کے اندر آغاز کر لیں, آپ کا گھر کا وقت بہترین گزرے گا. ورنہ پریشانیاں آئیں گی, لڑائی جھگڑے آئیں گے, اور آپ کا وقت نہیں گزرے گا تو گناہ میں گزرے گا. اس چیز کا آج سے ہم خیال رکھنا شروع کر دیں.